آئرلینڈ جو کہ دنیا کا بہترین اور خوشحال اور ڈیولپ کنٹری مانا جاتا ہے، کیا آپ نے وہاں پہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ اویل کرنا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ ہم بات کرنے والے ہیں آج گورنمنٹ آف آئرلینڈ پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام۔ بیسیکلی آئرلینڈ کی گورنمنٹ اس وقت ریسرچ پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے اور دنیا سے ریسرچر کو آئرلینڈ کے اندر بلا رہی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آئرلینڈ کا اسکالرشپ بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ عمومی طور پہ اس کو ون کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جس طرح یورپین اسکالرشپ ہیں یا جس طرح USA، آسٹریلیا، کینیڈا ہے۔ آئرلینڈ ایک بہت ڈیولپ کنٹری ہے، چھوٹا سا کنٹری ہے UK کے ساتھ، اور بہت زیادہ یہ ایک امیر ملک ہے، اور یہ پاکستانیوں کی ایکسیپٹنس آئرلینڈ کے اندر ایز اے ریسرچر، ماسٹر یا PhD بہت زیادہ ہو چکی ہے، ایون کہ پوسٹ ڈاک کے لیے بھی۔ تو ہم بات کریں گے گورنمنٹ آف آئرلینڈ پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپ 2026 کے بارے کہ آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں کہ اگر آپ کی یہاں پہ سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو اپروکسیمیٹلی پلس مائنس تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے 2,000 یورو پر منتھ آپ کو اسکالرشپ دیا جائے گا، جو کہ عمومی طور پہ جو یہاں پہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بینیفٹس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسٹائپنڈ آف 22,000 پر اینم، یہ آپ کو اسٹائپنڈ پرووائڈ کیا جائے گا اینولی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی ایک کنٹریبیوشن ٹو فی، اس کے بعد آپ کی میکسیمم 5,750 پر اینم جو آپ کی فی ہے وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا ہے، آپ کو ویزا بھی پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب آپ کو وہاں پہ اکاموڈیشن اور یہ فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جائیں گی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ نے یہ چیزیں اپنے اسکالرشپ کی اماؤنٹ سے خود پے کرنی ہوں گی۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ جناب آئرلینڈ کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، سب سے پہلے آپ نے لسٹ آف یونیورسٹیز بنا لینی ہے اپنے پاس، اور آئرلینڈ کی وہ یونیورسٹی جو کہ آپ کے ایریا سے ریلیونٹ پروگرام آفر کر رہی ہے تو آپ نے اس یونیورسٹی کے پروفیسر کو اپروچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپلائی جب کرنا ہے تو آپ نے دو بیسیکلی اپلیکینٹ ہوں گے اس کے لیے، ایک آپ کا پروفیسر، ایک آپ۔ بظاہر اپلیکینٹ آپ ہوں گے لیکن آپ کے بہاف کے اوپر آپ کے ساتھ مل کے آپ کا پروفیسر آپ کے ساتھ مل کے ID جنریٹ کرے گا۔ وہاں پہ جا کے آپ نے ساری اپلیکیشن آن لائن فل کرنی ہے، اور یہ بہت آسان پروسیس ہے، ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ عمومی طور پہ اگست کے اینڈ میں 29 اگست 2024 میں پچھلے سال یہ سٹارٹ ہوا تھا، مطلب یا تو یہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس دفعہ مجھے لگتا ہے یہ 10 یا 11 ستمبر کو سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے نارملی طور پہ 1 سے 1.5 مہینے کا۔ اٹ مینس کہ اگر یہ ستمبر میں سٹارٹ ہو رہا ہے تو اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے، آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ آپ نے کیا کیا، سب سے پہلے پروفیسر سے کنٹیکٹ کیا جو آپ کے ایریا سے ریلیونٹ ہے، اس کو اپنی CV شیئر کی، اس کو ریکویسٹ کی کہ میں گورنمنٹ آف آئرلینڈ پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپ اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے ایز اے ہوسٹ پروفیسر اپنی سپرویژن میں لیں تاکہ میں یہ اپلیکیشن فل کر سکوں۔ آپ نے اس کو اپنی CV شیئر کرنی ہے، ریکویسٹ کرنی ہے۔ اب دوسرا سٹیپ آتا ہے، جب پروفیسر آپ کے ساتھ کنونس ہو گیا، پروفیسر نے آپ کو گرین سگنل دے دیا کہ یس وی وانٹ ٹو اپلائی۔ اب یہاں پہ عمومی طور پہ اسٹوڈنٹ کوسچن کرتے ہیں کہ پروفیسر نے مجھے سر کہا ہے کہ آپ ریسرچ پرپوزل بنا کے بھیجیں، تو بھائی یہ تو پہلی چیز ہے کہ جب آپ پروفیسر سے کنٹیکٹ کرتے ہیں آپ پہلے اس کی پوری تھارولی اس کی ویب سائٹ پہ اس کی ریسرچ پروفائل کو دیکھیں کہ وہ کس ڈومین میں کام کر رہا ہے۔ بغیر اس کی پروفائل چیک کیے آپ نے اس کو ای میل نہیں کرنی، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے کہ آپ اس کی پروفائل کو دیکھیں۔ اگر وہ آپ کی پروفائل سے ریلیونٹ ہے یا آپ فیوچر میں اس کے پاس جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہیں، تب آپ نے اس کو اپروچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی طور پہ کسی اور ڈومین کا ہے اور آپ کا انٹرسٹ تو ہے اس میں لیکن آپ کی کوئی ایک اسکل بھی نہیں آتا اس سے ریلیونٹ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ جو آپ نے ای میل کرنی ہے کہ پروفیسر آپ کے کلوزلی ریلیونٹ ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب پروفیسر نے آپ کو کہا کہ آپ پرپوزل بنا کے دیں، اسٹوڈنٹ یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں سر سمجھ نہیں آ رہی، اسٹوڈنٹ پھر ایک اور غلطی کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک کیس کو ڈیل کر رہا تھا، ایک اسٹوڈنٹ میری کنسلٹیشن میں اپلائی کر رہا تھا کسی اسکالرشپ پہ، تو میں اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا۔ اس کو اسٹوڈنٹ ٹیچر نے جواب دیا کہ آپ پرپوزل بنا کے بھیجیں، بچے نے ڈائریکٹ چیٹ GPT کو کہا کہ مجھے پرپوزل بنا کے دو، چیٹ GPT نے اس کو پرپوزل تو بنا کے دے دی اور اس نے وہی سیم پرپوزل اٹھا کے پروفیسر کو بھیج دی۔ اب جب اس نے پروفیسر کو بھیجی ہے تو پروفیسر پہلی نظر ایک نظر دیکھنے کے بعد اس کو گائیڈ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیٹ GPT سے بنائی گئی پرپوزل ہے، کیونکہ ان کا سارا دن کام یہی ہے، ریسرچ پیپر لکھنا، تھیسس ریویو کرنا، پیپر ریویو کرنا۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا اس پہ اسٹرگل کر لیں، 1 ہفتہ لگا لیں، 10 دن لگا لیں، لیکن سارا کا سارا چیٹ GPT سے آپ نے پرپوزل نہیں بنانی، آپ نے اس سے آئیڈیا لے لینا ہے، لیکن اس کو اپنی ورڈنگ کے اندر پراپر طریقے سے آپ اس کو اپنی اپلیکیشن کو بنائیں، اپنی پرپوزل کو بنائیں۔ اور میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، اگر آپ کو پرپوزل میں کوئی ایشو ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کی پرپوزل کو ریویو کریں گے۔ جب وہ فائنل ہو جائے گی پھر آپ پروفیسر کو جب بھیجیں گے تو پروفیسر آپ کی پروفائل کو، آپ کی ریسرچ اپنا پرپوزل کو ایکنالج کرے گا۔ تو اب اگر پروفیسر آپ کے ساتھ ایگری ہو جاتا ہے
تو اس میں دو چیزیں ہیں، یا وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ پرپوزل بنائیں، تو آپ نے پرپوزل بنانی ہے، محنت کرنی ہے، اس سے ریلیونٹ پیپر پڑھنے ہیں اور پراپر طریقے سے پرپوزل بنانی ہے۔ آپ پرپوزل کے اندر لے آؤٹ ایبسٹریکٹ ڈال دیں، اس کے بعد انٹروڈکشن ڈال دیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن کے اندر لٹریچر بھی ایڈ کر دیں ہو سکے تو، اس کے بعد آپ اس میں اپنے آبجیکٹیو ڈیفائن کریں، اس کے بعد میتھڈالوجی ڈیفائن کریں، ایٹ دی اینڈ آپ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ڈال دیں، اور پھر اپنا پلان شیئر کر دیں، ایک گینٹ چارٹ بنا دیں کہ میں جناب اس کام کو ایسے کروں گا اور اس کام کو اتنے عرصے میں کمپلیٹ کروں گا۔ تو یہ ایک پرپوزل بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگلی چیز پہ ہم آتے ہیں کہ آپ نے اب اپلیکیشن کو فل کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آن لائن لنک گیون ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا پروفیسر آپ کو بتائے گا کہ آپ اس لنک پہ جا کے اپنی پروفائل بنانا شروع کر دیں۔ پروفیسر وہاں سے ایک نمبر ہوتا ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا، آپ آن لائن آئی ڈی بنائیں گے، اس کو آپ ویریفائی کریں گے، اپنی انفارمیشن پٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ اپلیکیشن تھوڑی سی لینتھی ہے لیکن آپ گھر بیٹھ کے خود کر سکتے ہیں۔ اس اپلیکیشن کے اندر جو مین چیز ہے وہ آپ کی ریسرچ پرپوزل ہے، میں پھر بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فل کرنا ہے۔ سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن، آپ نے اپنی ایجوکیشن بتانی ہے، ایجوکیشن بتانے کے بعد آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتانا ہے، ایکسپیرینس بتانے کے بعد پھر آئیں گے آخر میں آپ اپنی ریسرچ پرپوزل کے اوپر، آپ ریسرچ پرپوزل بھی بنا لیں گے۔ تو جب آپ ریسرچ پرپوزل بنا لیں گے تو آپ اپنی اپلیکیشن کو آن لائن سبمٹ کر دیں گے۔ جب آپ سبمٹ کریں گے، پروفیسر کو بتائیں گے، تو پہلے پروفیسر اس کو دیکھے گا، ایک بلٹ ان پی ڈی ایف ایک جنریٹ ہوگی، اس پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر کے پروفیسر کو بھیجیں، وہ ایک نظر اس کو دیکھے، اور اسی طرح آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، ہم بھی اس کو ریویو کر دیں گے۔ تو جب یہ اپلیکیشن آپ کی جمع ہو جاتی ہے اکتوبر کے اندر، اکتوبر 2025 کے اندر، تو ود ان 2 سے 3 منتھ یا جنوری فروری میں آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے، اور آپ ستمبر 2026 کے اندر اللہ نے چاہا تو آپ آئرلینڈ کے اندر موجود ہوں گے۔ تو یہ ایک سمپل پروسیس ہے، بہت زبردست کنٹری ہے، بہت اچھا آپ کو پے کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ وہاں پہ رک سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، کوئی ایسی کنڈیشن بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اپنے کڈس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو لازمی اپلائی کریں۔ اگر آپ کو اس پروسیس کے دوران کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، اپلیکیشن میٹیریل کیسے تیار کرنا ہے، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کلیئر نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں گے، اور ہم آپ کو ویکلی بیس پہ، ڈیلی بیس کے اوپر کنسلٹیشن پرووائڈ کریں گے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر گیون ہے ویڈیو میں، اس کی ڈسکرپشن میں، تو آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔